بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم گفتگو کریں گے ایک اہم فریضے سے متعلق، اور وہ اہم فریضہ ہے نماز۔ نماز کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ متعدد مرتبہ صیغہ امر کے ساتھ نماز کا حکم دیا ہے۔ متعدد جگہوں پہ اللہ رب الجلال نے اقامت الصلاۃ کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اس فریضے کی اہمیت اور افادیت اسی بات سے آشکارا ہے کہ بار بار قرآن کریم میں اس اہم فریضے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اقامت الصلاۃ کا جو حکم دیا ہے اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ نماز کو اس کے آداب کے ساتھ، اس کے فرائض اور اس کے سنن و واجبات کو مد نظر رکھ کر کے ادا کیا جائے، تب جا کر کے نماز قائم ہوگی، اور یہی اللہ رب الجلال کا مقصود اور مطلوب بھی ہے۔ قرآن کریم میں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مفسرین کرام نے لکھا وارکعوا مع الراکعین سے نماز با جماعت کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح نماز اہم فریضہ ہے، یہ کسی صورت بھی ساقط نہیں، اسی طریقے سے نماز با جماعت یہ بھی فرض ہے کہ آدمی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، اور اس کے متعدد فوائد ہیں، روحانی طور پر بھی اور ظاہری دنیاوی بھی، کہ باہم آپس میں ملاقات بھی رہتی ہے، ایک دوسرے کا حال احوال بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، اور اس میں اسلام کی اجتماعیت کا سنہرا اصول بھی واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، فرمایا نماز قائم کیجیے میری یاد کے واسطے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی یاد کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ چند نمونے میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیے کہ قرآن کریم میں متعدد بار نماز کا حکم دیا گیا ہے، یہ اہم فریضہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، اللہ اور بندے کے درمیان یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، مناجات ہے۔ نماز سے انسان کے چہرے پر نور آتا ہے، نماز سے انسان کو ذہنی اور دلی سکون میسر آتا ہے۔ نماز کے اہتمام کے ذریعے سے انسان کے تمام مشکل کام حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان اپنے پروردگار سے ایک لو اور ایک تعلق نماز کے ذریعے قائم کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر فرامین دیکھے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی متعدد مثالوں کے ساتھ، متعدد زاویوں کے ساتھ نماز کی ترغیب دی ہے، اور نماز جیسے اہم فریضے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بنیاد جس کا ذکر کیا وہ نماز ہے، اور وہاں بھی اقامہ صلاۃ کے الفاظ موجود ہیں کہ نماز کا قائم کرنا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کو حرکت دے کر کے، جس سے خزاں کے موسم میں پتے جھڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آدمی اگر نماز کا اہتمام کرے تو اس کے گناہ بھی یوں ہی جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر میں غسل کرنے کی مثال دے کر کے بھی یہ بات سمجھائی کہ جس طرح نہر میں غسل کرنے سے آدمی کے بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہتی، اس طرح نماز کے اہتمام سے انسان کے گناہوں کی میل کچیل بھی دور ہوتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز میں ہے۔ یہاں تک کہ نماز کی طرف بلانے کے لیے جو صدا لگائی جاتی ہے، جس کو اذان کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بھی بڑے اشتیاق کے ساتھ متوجہ رہتے، یہاں تک کہ آپ فرماتے ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، یعنی اذان کے کلمات کہو۔ یہ اذان اللہ تعالیٰ کی طرف بلاوا ہے، اور اسی نماز کی طرف توجہ دلانے کے لیے شریعت کا ایک مستقل حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین نماز کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ یاد رکھیے نماز جیسے اہم فریضے سے اس دور میں بہت زیادہ سستی اور غفلت پائی جاتی ہے۔ یہ پیغام ریکارڈ کرانے سے مقصود بھی یہی ہے کہ ہم نماز جیسے اہم فریضے سے غافل نہ ہوں۔
نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، نماز باجماعت ادا کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اذان کے کلمات کا جواب دینا ضروری ہے، جس کو اذان کی اجابت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک تو اذان کے کلمات کا وہ جواب جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے وہ دینا مراد ہے۔ اللہ اکبر کے جواب میں اسی طرح تکبیر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اسی طرح توحید کی گواہی، اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں رسالت کی گواہی، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ کلمات اذان کا جواب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اصل اذان کا جواب یہ ہے کہ آدمی اذان کے کلمات سننے کے بعد باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جائے، نماز کا اہتمام کرے۔ یہ اصل میں اذان کے کلمات کی اجابت ہے۔ عاشومی یہ قسمت کہ اذان کو بھی توجہ سے نہیں سنا جاتا، اس کے کلمات کا جواب بھی نہیں دیا جاتا، اور سب سے بڑی بات جو اذان کی اجابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے آدمی مسجد کی طرف جائے، اس میں بھی بہت سستی اور تغافل دیکھنے میں ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز جیسے اہم فریضے کی طرف متوجہ ہوں اور اسے فریضہ جانتے ہوئے اسے ادا کریں۔ جو نمازیں رہ گئیں ان کی قضا کی ہم ترتیب بنائیں اور نماز باجماعت پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا اپنا معمول بنائیں۔ لہذا سستی اور غفلت کی چادر اتارنی ضروری ہے اور اس اہم فریضے کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ لہذا دین کے احکام میں اور جہاں احکام کا سیکھنا ضروری ہے، وہیں نماز کے احکام کو بھی تفصیل سے ہم سیکھیں، تاکہ نماز کا جو اصل روح اور مقصود ہے وہ ہے خشوع و خضوع، کہ ہم نماز میں اپنے پروردگار کی طرف متوجہ رہیں۔ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم نماز کا ترجمہ سیکھیں، نماز کے ارکان سے ہمیں واقفیت ہو، فرائض سنن اور واجبات سے آگاہی ہو، اور ہم ہمت گوش ہو کر کے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوں، تو تبھی نماز کی اصل روح ہمیں میسر آئے گی، اور پھر تمام تر وہ فوائد جو کتاب و سنت میں اس فریضے کی ادائیگی کے پر بتائے گئے ہیں، ضرور ہم ان فوائد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔